شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی۔ سعادت کہتے ہیں نیک بختی، نیکی، عبادت، اس کو کہتے ہیں سعادت۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی۔ شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے۔ زندہ جاوید مطلب ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے بندہ مومن کے حق میں ایسی زندگی لکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ چاہے تو خدا و رسول کو راضی کرنے کی خاطر ایسی موت کو پسند کرے جسے شہادت کی موت اور زندگی جاوید جس کے اندر نصیب ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ کہنے کو کہا حضور بیمار ہیں اور بیماری کے عالم میں دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن پھر تحقیق یہ بھی ملتی ہے کہ حضور پاک کو جو بکری کے گوشت کے ساتھ زہر ملا کر کے دیا گیا تھا، آخری ٹائم اس کا اثر آ گیا تھا اور حضور شہادت کی موت دنیا سے لے کر کے گئے ہیں، شہادت کی منزل پر فائز ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ کہنے کو آپ بھی طبعی موت لے کر کے گئے ہیں، لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ سانپ جس نے آپ کو ڈسا تھا، زہریلا سانپ جس سے آپ نے ڈسوایا تھا اور اس کا زہر آپ کے شریر پر اثر اس وقت نہ کیا، لیکن آخری ٹائم اسی کا اثر لوٹ کر کے آیا اور آپ شہادت کی موت لے کر کے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ تمام کی شہادتیں مشہور ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت امام حسن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دیا گیا اور آپ بھی شہادت کی موت لے کر کے جاتے ہیں۔ یوں تمام تر آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو صحابہ اکرام ایک دوسرے سے دعا کرواتے تھے، شہادت کی موت کی خاطر حضور سے دعائیں کروایا کرتے تھے۔ تو ایک اچھی موت جسے کہا جاتا ہے، ثواب والی موت، وہ کون سی ہوتی ہے؟ شہادت کی موت۔ اور یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ لوگ اسے دعا کے ذریعہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، بچنا نہیں چاہتے، اس سے بچنے کے پریاس نہیں کرتے، بلکہ جہاں ان کی شہادت لکھی ہوتی ہے اس کی طرف وہ کھینچے چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارکہ کے ساتھ ہے۔ آپ کو پتا تھا، آپ کے والد گرامی نے بتایا تھا، نانا جان نے بتایا تھا، ساری چیزیں آپ کو پتا تھی، بس اس منزل تک پہنچنا تھا اور اسی کا راستہ بنتا ہے کربلا۔ ہجری سن 60 شعبان المعظم کی 4 تاریخ مدینہ طیبہ آپ نے چھوڑ دیا۔ بڑی حسرتوں کے ساتھ آپ مدینہ کو رخصت کرتے ہیں اور مکہ معظمہ میں آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی مکہ میں آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے، لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حسین آئے ہیں، نواسہ رسول تشریف لائے ہیں۔ بہت بڑے پیر صاحب، ایسے پیر صاحب جن کا مقصد دین ہے، دین کی خدمت ہے، شریعت کا پھیلاؤ ہے۔ امام حسین آئے ہیں، لوگ آتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام نے ان لوگوں سے جن سے آپ کی خاص چرچائیں ہوتی ہیں، ان کے سامنے، ان صحابہ اکرام کے سامنے بات رکھی کہ مجھے پتا چلا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر چکے ہیں اور ان کی جگہ پر یزید جیسا نااہل حکمران بن چکا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں سے بیعت لے لے، لہٰذا مدینہ کے اندر میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، درپیش ہوا تو میں یہاں پر آ گیا ہوں۔ لہٰذا تمام وہ حضرات جو بڑے بڑے مانے جاتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو واقد لیثی، جتنے سارے اس وقت بڑے بڑے کبار صحابہ اکرام مانے جاتے تھے، ان تمام نے کہا حسین آپ یہاں رکیں، مکہ کے اندر آپ سکون سے رہیں، یہاں کچھ ہوگا نہیں۔ کہا نہیں، میں یہاں نہیں رکوں گا، مجھے کوفہ جانا ہے، کوفہ جاؤں گا اور وہاں جا کر کے میرے معاملات درست ہوا کریں گے۔ امام علی مقام یہ باتیں کر رہے ہیں، ادھر کوفہ کے اندر جب کوفیوں کو پتا چلا
کہ امیر معاویہ چلے گئے ہیں، دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، تو انہوں نے معاذ اللہ خوشیاں منائی، وہ خدا کا شکر اس بات پر کرنے لگے۔ سلیمان نامی شخص کے گھر تمام لوگ جمع ہوتے ہیں۔ سلیمان نے تمام سے کہا کہ آپ لوگ حضرت علی سے محبت کرنے والے، حضرت امام حسن سے، حسین سے محبت کرنے والے، اہل بیت اطہار کے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اب پتہ یہ چلا ہے کہ امیر معاویہ چلے گئے ہیں، یزید حکومت پر آ چکا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر تم لوگ وفاداری کرو، اگر تم ان کے ساتھ وفا کرو۔ پتہ چلا ہے کہ حسین امام عالی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ اگر تمام لوگ راضی ہوں تو حضرت کو یہاں بلایا جائے، شرط یہ ہے کہ ان سے وفا کرنی ہے، ان کے دشمن کے سامنے مقابلے کے لیے تیار رہنا ہے، مقابلے کے وقت پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ تمام نے ہاں کہا، تمام نے حامی بھر لی، اور پھر وہاں سے خط کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خط لکھا جاتا ہے، اور اس خط کے اندر بھی یہی باتیں لکھی جاتی ہے کہ خدا کا شکر ہے حسین، اب آپ آ جائیں گے، امیر معاویہ چلے گئے ہیں، یزید کی بیعت ہم آج بھی نہیں چاہتے، پہلے بھی نہ چاہتے تھے۔ ہمارے یہاں نعمان ابن بشیر ہے، ان کے پیچھے ہم جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتے، عید بھی نہیں پڑھتے۔ اگر آپ یہاں آتے ہیں تو ہم نعمان ابن بشیر کو ملک شام کی طرف جانے کے لیے مجبور کریں گے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ آ جائیں، ہمارے پاس چلے آئیں، اور ہمارے حاکم بنے، ہمارے اوپر رہنما بنے، رہبر بنے۔ امام علی مقام کے پاس چند ہی دنوں کے اندر کئی سارے خط آ جاتے ہیں۔ جواب دینا ضروری تھا۔ امام علی مقام نے جواب کے طور پر لکھا، ہمیں تمہارے خط ملے، ان کے اندر محبت، عقیدت، وفاداری کی باتیں ہم نے پڑھی، لیکن میرے آنے سے پہلے میں اپنے چچا کے بیٹے حضرت علی کے بھائی عقیل کے بیٹے مسلم، جو میرے بھروسہ مند ساتھی، میرے خاص دوستوں میں سے ہیں، میرے اچھے بھائی ہیں، میں ان کو بھیجتا ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے اچھی رپورٹ دی تو ان کے بعد میں بھی فوراً آ جاؤں گا۔ میں ان کو بھیجتا ہوں، آپ تمامی حضرات ان کو قبول کر لیں۔ اور امام علی مقام نے اپنے چچا کے بیٹے حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر حضرات آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، سید نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل نے لکھا ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر چند صحابہ اکرام نے منع کیا۔ کوفہ وفا والا نہیں ہے، وہاں کے لوگ وفاداری نہیں کرتے ہیں۔ حسین علی مقام امام، آپ کے بھائی جان امام حسن کے ساتھ دغا انہی لوگوں نے کیا۔ حضرت امام علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ بے وفائی انہی لوگوں نے کی۔ آپ بھی جائیں گے تو ہمیں خطرہ یہی ہے، آپ کو بھی وہ بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، وفا نہیں کریں گے، آپ کو بڑے شدید دکھ پہنچائیں گے۔ ہاں، شہادت مشہور تھی امام علی مقام کی، لیکن یہ فائنل نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہی وہ ٹائم ہے جس میں امام علی مقام کی شہادت ہونی ہے۔ صحابہ اکرام منع کرتے ہیں، پر مسئلہ امام علی مقام کے روبرو یہ تھا کہ ایک طرف ظالم جابر فاسق فاجر بادشاہ مسلمانوں پر حکومت کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف مسلمان ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ظالم جابر بادشاہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں چاہتے ہیں، ہم تو ایک سچے پکے مسلمان، اچھے فضل والے، فضیلت والے، دین مذہب کے بڑے اعتبار سے بڑے رہنما یعنی امام علی مقام کو قبول کرتے ہیں۔ اگر ایسے میں سید نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں، اگر ایسے میں امام علی مقام یہ کہہ دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، تو پھر قصور حضرت امام علی مقام کی طرف سے ہوتا، کیونکہ یزیدی کہتے، کوفی کہتے کہ ہم نے تو امام علی مقام کو بلایا تھا، وہ نہیں آئے، ہم کب یزید کو قبول کرنے والے تھے، ہم نے تو آپ کو خط لکھا تھا، ہم نے تو آپ کو بلایا تھا،
امام نہیں آئے تو ہمارے اوپر فاسق و فاجر حاوی ہو گیا۔ لہٰذا امام علی مقام جیسا بہادر انسان، امام علی مقام جیسا جرأت مند انسان، مولا مشکل کشا کا شہزادہ عزیمت کی راہ اختیار کر کے، بڑے ثواب کی راہ اختیار کر کے آپ کوفہ کی طرف حضرت امام مسلم کو بھیج چکے ہیں، اور آپ بھی تیاریوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچ جاتے ہیں۔ کوفہ پہنچنے کے بعد آپ کا قیام مختار ابن عبید کے مکان پر ہوتا ہے۔ مختار ابن عبید کے مقام پر وہ لوگ جو محبت امام علی مقام کا دعویٰ کر رہے تھے وہ سارے جمع ہونے لگ جاتے ہیں۔ لکھا کتابوں نے کہ ایک ہفتے کے اندر 12,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دیا کہ ہم امام علی مقام امام حسین کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں، اپنا حاکم تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کو امیر المؤمنین تسلیم کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر اس لیے بیعت کرتے ہیں۔ 12,000 لوگ، مطلب بہت بڑی تعداد اس وقت کے اعتبار سے۔ کوفہ کا پورا نقشہ بدل گیا، پورا کوفہ کا ماحول بدل گیا، حالات الگ ہی ہو گئے۔ ہاں، محبت حسین، محبت علی، تمام تر جگہ سے لوگ جمع ہو کر کے بیعت کرنے شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام مسلم بھی خوش ہو گئے، واتاورن آپ کو اچھا لگا۔ آپ نے وہاں سے ایک خط لکھا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ کو بتایا حضرت یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں، لوگ وفاداری دکھا رہے ہیں۔ 12,000 لوگ، سنکھیا بہت بڑی تعداد میں لوگ مرید بن چکے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ یہ خط روانہ ہو چکا، خط نکل چکا ہے، لیکن ادھر پھر واتاورن بدلتا ہے۔ واتاورن کے اندر تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو گورنر تھے نعمان ابن بشیر، آپ ایک اچھے انسان، انصاف پسند انسان، جانتے تھے کہ یہ بیعت کا مطلب کیا نکلتا ہے۔ یہ اگر یزید کو پتا چلا تو وہ کوفہ کے اندر لوگوں کو پریشان کرے گا، اور سمجھدار کا اپنی سمجھ کے اعتبار سے بات کرنا ضروری تھا۔ نعمان ابن بشیر جو کہ گورنر تھے، آپ نے لوگوں کو جمع کر کے بتایا کہ یہ بیعت جو آپ لوگ اس وقت کر رہے ہو، اس سے یزید بھڑک جائے گا، اور وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے، فاسق و فاجر ہے، وہ بڑا فتنہ برپا کر دے گا، لہٰذا آپ لوگ سوچ سمجھ سے کام لیں۔ اتنے میں ایک وہ انسان جسے عبداللہ ابن مسلم کہا جاتا ہے، لکھا ہے کتاب نے، عبداللہ ابن مسلم کھڑا ہوتا ہے، کہ نعمان ابن بشیر یہاں پر تمہاری بزدلی ثابت ہوتی ہے، تم دشمن کے مقابلے میں کمزور ثابت ہوتے ہو۔ اس وقت حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا، سچے انسان کی سچائی ہے، آپ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا خدائے تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ میرا کمزور اور بزدل ہونا بہتر ہے کہ میں خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے بہادری ثابت کروں۔ میں خدا کی فرما برداری کروں گا، اہل بیت اطہار کی عزت کروں گا، تعظیم کروں گا، میں ان کی بے ادبی نہیں کر سکتا، شریعت اسلامیہ کے خلاف میں نہیں جا سکتا۔ یہ میٹنگ وہاں سے ختم ہوتی ہے، حضرت نعمان ابن بشیر اپنی جگہ چلے جاتے ہیں۔ وہاں سے یزید کو خط لکھتا ہے یہی عبداللہ ابن مسلم۔ نام دیکھیں اور کام دیکھیں، آج بھی مسئلہ یہی ہے، نام بڑے بڑے ہیں، نام اچھے اچھے رکھے جاتے ہیں، لیکن کام دیکھو تو یزید کو بھی شرم آئے اور شیطان بھی ہار مانے۔ ایسے ایسے نام ہوا کرتے ہیں، کام بڑے برے ہوا کرتے ہیں، کام اتنے گندے کہ اللہ کی پناہ۔ وہاں سے اس نے خط لکھا، اس طرح کے 2-4 اور بندے تیار ہو گئے جو یزید کو خط لکھتے ہیں اور کوفہ کے واتاورن کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ 12-13 ہزار لوگ امام علی مقام کے نام کی بیعت کر چکے ہیں، کوفہ پورا جا چکا ہے، اگر دھیان نہ دیا گیا تو پھر تمہاری حکومت بھی جا سکتی ہے۔ یزید کو یہ خط یعنی پہلا، اسے ایسا لگا کہ پہلا میرے خلاف کوئی نکلے گا تو کوفہ والے ہوا کریں گے، لہٰذا اس نے فوراً مشورے کے لیے، میٹنگ کے لیے لوگوں کو بلایا۔ تو میٹنگ میں بات یہ پائی کہ عبید اللہ ابن زیاد سخت آدمی ہے، بصرہ کے اندر گورنر ہے،
اس کو اس مہم کے لیے متعین کیا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد کسی کو نہیں دیکھے گا، وہ فوراً ایکشن لے لے گا۔ لہٰذا یزید نے اس کو، عبید اللہ ابن زیاد کو حکم بھیجا کہ بصرہ چھوڑ کر کے تم چلے جاؤ کوفہ کے گورنر نعمان ابن بشیر کو وہاں سے نکال دو، اب تمہیں وہ ذمہ داری دی جاتی ہے۔ لہٰذا عبید اللہ ابن زیاد لالچ دولت کے نشے کے اندر چور انسان کچھ بھی نہیں سوچتا ہے، اپنے بھائی کو بصرہ کی ذمہ داری دیتا ہے۔ قادسیہ کے راستے سے ہوتے ہوئے وہ نکل جاتا ہے ادھر کوفہ کے لیے۔ کوفہ میں اس راستے سے وہ داخل ہوتا ہے جہاں سے عرب شریف سے آنے والے لوگ داخل ہوا کرتے تھے، یعنی حجازی راستہ۔ وہاں سے عبید اللہ ابن زیاد مکر و فریب کے ساتھ بالکل اندھیرے کے ٹائم، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیانی جو وقت ہوتا ہے، ایسے ٹائم میں بالکل اس لباس کے ساتھ جو عرب والے پہنا کرتے تھے، اسی طرح جبہ کبہ پہن کر کے داخل ہوتا ہے، اور اس کے چاہنے ماننے والے اس وقت کچھ نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں کہ امام حسین آ چکے ہیں، مرحبا کے نعرے، خیر مقدم کے نعرے، ویلکم کرنے کے نعرے، ایسے نعرے کی گونج ہوتی ہے۔ تو اس کوفہ کے اندر جو محبتوں کے دعوے دار تھے، امام عالی مقام کی محبت کے جو دعوے دار تھے، وہ سارے نکل گئے اور ساروں نے وہی نعرے شروع کر دیے۔ کسی نے چہرہ دیکھا نہیں، پہچانا نہیں، جانا نہیں کہ یہ فریب دینے والا عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ لہٰذا تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ جب راستہ بہت زیادہ تنگ ہو گیا تو اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا، لوگو یہ امام حسین نہیں ہے، یہ تو تمہارا نیا گورنر عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ تمام لوگ حیرت میں پڑے، یہ تو بہت بڑی بھول ہو گئی۔ اور اس فریب کار نے، اس شیطان عبید اللہ ابن زیاد نے اس ٹائم کے اندر لوگوں کو پہچان کر کے رکھ لیا۔ بڑے بڑے جو آگے بڑھ رہے تھے ان ساروں کو ذہن و فکر کے اندر بٹھا لیا، سیدھا گورنر ہاؤس کے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، اس نے کیا کیا کہ قوم کے بڑے بڑے جو بھی سارے تھے تمام کو جمع کیا، ان کو قید کر لیا، ان کے ہاتھ پر تحریری ضمانت لے لی کہ ہم لوگ تمہارے خلاف نہیں جائیں گے، یزید کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اس نے پورا یہی سسٹم چلایا۔ آج بھی اس سسٹم پر کام کیا جاتا ہے۔ پیور عبید اللہ ابن زیاد کا جو سسٹم تھا، اسی طرز پر کام کیا جاتا ہے۔ قوم کا اگر کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے، اسی کو دبوچ لیا جاتا ہے۔ پوری قوم اس کے آگے پھر بزدل ہو جاتی ہے، ہار مان لیتی ہے، کیونکہ قوم کا لیڈر چلا جاتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے تمام کو جمع کر لیا۔ صبح کو اس نے لوگوں کو، پبلک کو جمع کیا اور کہا، اے لوگو، میں معاذ اللہ یزید کی تعریف کرتے اس نے جملے بولے کہ میں اس کی طرف سے تمہارا حاکم گورنر متعین کیا گیا ہوں۔ مجھے صاف آرڈر ہے کہ جو یزید کا آرڈر مانے، حکم مانے، میری باتوں کو قبول کرے، اسے امن دیا جائے، اسے اچھے سے جینے دیا جائے، اور جو روگردانی کرے اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ تمام لوگوں میں سناٹا چھا جاتا ہے کہ آخر کیا، اب کیا کیا جا سکتا، کیا کر سکتے ہیں؟ ایسی ساری خبریں پھیل گئی۔ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے خلاف ایک شخص کو یہاں پناہ دے رکھی ہے، وہ اگر جس کے گھر سے پایا گیا اس سارے گھر کو ویران کر دیا جائے۔ وہی دھمکیاں آج بھی ہوا کرتی ہیں۔ لہٰذا حضرت امام مسلم ابن عقیل کو یہ باتیں پتہ چلی۔ مختار ابن عبید کا گھر فیمس ہو چکا تھا کہ یہاں پر حضرت مسلم ابن عقیل موجود ہیں۔ لہٰذا آپ نے اس گھر کو چھوڑا اور ہانی ابن عروہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے، لہٰذا ان کے گھر آپ چلے جاتے ہیں۔ ہانی ابن عروہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے، پر ساتھ ہی عبید اللہ ابن زیاد سے آپ کے اچھے تعلقات تھے۔ جیسے ہی حضرت امام مسلم ابن عقیل وہاں پر آ گئے، تب سے ہانی ابن عروہ نے
عبید اللہ ابن زیاد سے ملنا چھوڑ دیا. پتہ نہیں اس کو پتہ چلا ہوگا نہیں چلا ہوگا، وہ کیا کرے کیا نہ کرے. ان کو جانتے تھے آپ، وہ کس طبیعت کا انسان ہے، اندر سے پورا خبیث یزیدی تھا، لہٰذا آپ نے جانا چھوڑ دیا. ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے جاسوس شہر کے کونے کونے میں پھیلا رکھے تھے کہ کسی طرح مسلم ابن عقیل اہل بیت اطہار کا فرد جو یہاں پر آیا ہوا ہے اور جن کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی ہے ان کو تلاش کرنا ہے، لہٰذا تلاش کرنے کے باوجود پتہ نہ چلا. اب کیا تھا؟ اچھے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ مسجد، بازار نہیں، شہر کے گوشے کونے نہیں ہوا کرتے ہیں. اچھے لوگوں کے ایڈریس مسجد میں ملا کرتے ہیں، بڑی بڑی بارگاہوں میں ملا کرتے ہیں، برکت والی جگہوں پر ملا کرتے ہیں. لہٰذا ابن زیاد نے، عبید اللہ ابن زیاد نے اپنا شامی غلام موکل کو تیار کیا. اسے 3000 درہم دیے گئے اور کہا جاؤ مسجد کوفہ کے اندر جاؤ اور وہاں پر سے پتہ تمہیں مل جائے گا. وہاں جا کر کے دیکھو. موکل آیا، وہ دیکھتا رہا، پبلک آئی، نماز پڑھ کر کے گئی. زیادہ عبادت گزار بندہ یہاں پر کون پایا جاتا ہے؟ اس کی نظر پڑی. ایک کونے میں مسلم اوسجا، مسلم ابن اوسجا نماز کے اندر مشغول ہے. کافی ساری نمازیں پڑھی. جب نماز سے سلام پھیرا، موکل آیا، بڑے ادب کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ آپ سے ملا، بڑے ادب کے ساتھ. منافق کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ آپ کے سامنے آپ کی بڑی تعریف کرتا ہے، آپ سے ملتے وقت بڑے ادب سے ملتا ہے، لیکن پیٹھ کے پیچھے بہت ساری برائیاں کرنے والا منافق ہوتا ہے. موکل وہاں آیا، حضرت سے تعریف کری، اہل بیت اطہار کی محبتوں کی باتیں کی. آپ نے کہا مسلم ابن اوسجا نے، بھائی مجھ سے کیوں، مسجد میں دوسرے بہت سارے لوگ ہیں، کسی سے بھی آپ بات کر لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں، مجھ سے ہی کیوں پوچھا جاتا ہے؟ کہا حضرت ایسا نہیں ہے، آپ جیسا پرہیزگار مجھے نظر نہیں آیا، آپ جیسا اچھا انسان مجھے پوری مسجد میں نظر نہیں آیا. مجھے لگتا ہے آپ بڑے بزرگ ہیں اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو حضرت کا دل نرم تو ہوتا ہے نا، عبادت گزار بندے سخت دل نہیں ہوتے، نرم ہوتے ہیں. لہٰذا آپ نے کہا ہاں میں خود اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ہوں. کہا حضرت تھوڑی سی مدد کر دیں، بس مجھے حضرت سے ملنا ہے اور یہ میرے پاس 3000 درہم ہے، مجھے ان کو تحفہ دینا ہے. آپ مجھے بتا دیں تو میں مل لوں اور تحفہ دے دوں، مجھے اور کوئی کام نہیں ہے. لہٰذا آپ نے ایڈریس دے دیا. ہانی ابن عروہ کے گھر لے کر کے جاتے ہیں. حضرت امام مسلم ابن عقیل سے موکل ملا، ملاقات کی، ہدیہ پیش کیا اور بڑی بڑی اچھی اچھی باتیں کر کے بیٹھ گیا. حضرت امام مسلم ابن عقیل کے پاس آنے جانے والے تمام کی رپورٹ تیار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس. چند دنوں تک اس نے یہی معمول رکھا. آتا، ملتا، ملاقات کرتا، ایک طرف بیٹھ جاتا اور رپورٹنگ کر کے وہاں پر دے دیتا. ایک دن اچانک عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت ہانی ابن عروہ کے پاس پیغام بھیجا ملاقات کا. ہانی ابن عروہ بالکل بے خطر ہو کر کے گورنر ہاؤس کے اندر چلے جاتے ہیں. کہانی کیا بات ہے؟ آپ نے سلام کیا، جواب نہیں دیا عبید اللہ. کہانی کیا بات ہے؟ ہمارے خلاف لشکر جمع کرو گے، ہمارے خلاف بغاوت کرو گے، ہمارے دشمن کو اپنے گھر میں پناہ دو گے. حضرت ہانی ابن عروہ نے چاہا کہ ان باتوں کو ٹال دیا جائے، لیکن سامنے موکل کھڑا کر دیا گیا. حضرت ہانی ابن عروہ سوچ میں پڑ گئے، یہ تو وہی شخص ہے جو روزانہ آیا کرتا، محبتوں کی بات کرتا، حضرت امام مسلم سے بڑی عقیدت سے ملا کرتا. آپ خاموش ہو جاتے ہیں اور ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد آپ کو دھمکیاں دینا شروع کرتا ہے. تو حضرت ہانی ابن عروہ کہتے ہیں پھر عبید اللہ سن لے، پھر تیرا بھی حشر اچھا نہیں ہونے. اگر تو نے مجھے قتل کیا تو پھر تیرے خلاف بھی تلواریں کھڑی ہو جائیں گی، تیرے اگل بغل بھی تلواریں شمشیریں اٹھیں گی اور تجھے بھی مار دیا جائے گا. کہانی اب تو تم نے اپنا خون میرے لیے حلال کر دیا ہے. بڑی تیکھی زبان میں بات چیت ہونے لگی.
حضرت ہانی ابن عروہ اور عبید اللہ ابن زیاد کے درمیان عبید اللہ نے بے ادبی کی اور اپنی چھڑی سے ہانی ابن عروہ کو مارا، تو آپ نے کسی سپاہی کے پاس سے تلوار کھینچنا چاہی، پر اس نے آپ کے ہاتھ سے وہ تلوار لے لی، ورنہ اس وقت ہی کام تمام ہوتا اور حضرت ہانی ابن عروہ کی وجہ سے کہ وار سے عبید اللہ ابن زیاد کا ختم ہونا تھا، لیکن خدا کو جو منظور تھا ہانی ابن عروہ کے ہاتھ میں اس وقت تلوار نہیں آئی، آپ کو اس عبید اللہ ابن زیاد نے چہرے پر سر پر مارا، جس کی وجہ سے آپ لہو لہان ہو جاتے ہیں، اور یہی خبر پورے کوفہ کے اندر پھیل جاتی ہے کہ ہانی ابن عروہ شہید کر دیے گئے۔ جیسے ہی یہ خبر پوری اپنے قبیلے کے اندر جاتی ہے تو ان کے قبیلے کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوتے ہیں، عمر ابن حجاز جیسے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور پوری قوم جمع ہو کر کے بدلہ لیں گے، انتقام، اب تو ہمیں حضرت ہانی کے خون کا بدلہ چاہیے۔ پورے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ ہو جاتا ہے، ادھر سے حضرت امام مسلم ابن عقیل بھی باہر آ جاتے ہیں، اور یوں پورے لوگ جمع ہو کر کے تقریباً 40,000 لوگ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ بات تو بن گئی تھی کہ اب عبید اللہ ابن زیاد نہیں بچ سکتا۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ ہانی ابن عروہ زندہ ہے۔ قاضی شریح، قاضی صاحب کو بلایا گیا، کہا قاضی صاحب آپ مل لیں، ہانی زندہ ہے، ان سے آپ مل لیں۔ ساتھ میں ایک اپنا جاسوس بھی رکھ دیا، قاصد بھی رکھ دیا۔ حضرت ہانی نے کہا قاضی صاحب آپ میری قوم کے 10 لوگوں کو اندر خالی بھیجنے، کام تمام ہوا، ہم سارے قلعہ فتح کر لیں گے، بس 10 لوگ اگر اندر آ جاتے ہیں تو کام مکمل ہوتا ہے۔ لیکن وہ قاصد ساتھ میں تھا، حضرت قاضی شریح نے آ کر کے کہا جو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا آپ بتا دیں ہانی زندہ ہے، اور کسی کارن کی وجہ سے، کسی حکمت کی وجہ سے انہیں نظر بند رکھا گیا ہے، انہیں قید بھی نہیں کیا گیا ہے، بس انہیں تھوڑے وقت کے لیے بند کیا گیا ہے۔ لہٰذا قاضی شریح کی بات پر لوگوں نے بھروسہ کر لیا، ان کے خاندان والے لوگوں نے مان لیا، اور ادھر سے پھر عبید اللہ ابن زیاد نے وہ حضرات جو بڑے بڑے سرداروں کو اس نے قید کر کے رکھا تھا، انہیں قلعے کی چھت پر چڑھایا اور ان لوگوں سے کہلوایا کہ آپ لوگ کہو اگر تم چاہتے ہو کہ ہم لوگ زندہ رہیں تو تم لوگ چلے جاؤ، اپنے گھر پر چلے جاؤ، تم لوگوں کے اندر آنے سے پہلے ہمارا قتل ہو جائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے بچے یتیم نہ ہو تو تم چلے جاؤ۔ یعنی وہ ایموشنل بلیک میل سسٹم کو اپنایا گیا اور تمام لوگوں کو اس طرح سے بکھیر لیا گیا۔ حضرت امام مسلم ابن عقیل جن سے لوگوں نے محبت کی تھی، پورے ایک ہفتے کے اندر 12,000 جیسے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے، نمازوں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ اب امام مسلم ابن عقیل تنے تنہا رہ جاتے ہیں، نمازوں کے اندر حضرت ہوتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے بھی موجود نہیں ہوا کرتے۔ حضرت امام مسلم کے لیے اب واتاورن تنگ ہو گیا تھا، بہت زیادہ تنگ، کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ ہانی ابن عروہ قید میں ہے، حضرت مسلم ابن عقیل اسی پریشانی کے اندر ہیں، اور اسی پریشانی کے اندر آپ رات کے سناٹے کے اندر کوفہ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پناہ لینے کی جگہ مل جائے۔ ایسے میں آپ ایسے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں جہاں پر ایک بوڑھی اماں اپنے بیٹے کے انتظار میں گھر کے دروازے پر بیٹھی ہوتی ہے۔ حضرت امام مسلم کہتے ہیں اماں جان کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے، پانی سے کون منع کرتا ہے۔ وہ بوڑھی اماں گئیں، حضرت طوعہ یہ گئیں، پانی لے کر آئیں، حضرت امام مسلم نے پانی پی لیا، پھر بیٹھے رہے۔ رات کا وقت تھا، پرشن تو بنتا تھا۔ کہا مسافر یہاں پر اب آپ کا کیا کام ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ 2-3 مرتبہ جب یہی سوال ہوا تو حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا اماں میں مسافر ہوں، اجنبی ہوں، یہاں پر میرا کوئی گھر کوئی پناہ نہیں ہے، اب میں یہاں جاؤں تو کہاں جا سکتا ہوں؟ کہا آپ ہیں کون؟ کہا میں عقیل کا بیٹا، عقیل جو علی کے بھائی ہیں، وہ میں علی کا بھتیجا مسلم ابن عقیل ہوں، علی کا بھتیجا
امام مسلم ابن عقیل جسے کہا جاتا ہے میں وہی ہوں، وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والی حضرت طوع کہتے ہیں آپ کو تو پناہ مل ہی جائے گی، آپ آئیں، آپ کے لیے اس نے ساری تیاریاں کر دی۔ کہا گیا، لکھا گیا ہے کہ کھانا بھی پیش کیا، لیکن آپ نے اس وقت کھانا نہیں کھایا۔ آپ کے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ نواسہ رسول کے ساتھ یہ لوگ کیا کریں، میں نے خط بھیج دیا ہے، میرے خط پر وہ بھروسہ کر کے آ جائیں گے، اپنے کٹم قبیلے فیملی کو لے کر کے وہ تشریف لے آئیں گے، پھر یہ لوگ ان کے ساتھ دغا کریں گے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے گا۔ اسی عالم کے اندر آپ روتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں۔ حضرت طوع نے آپ کے لیے وہ انتظام کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی طوع کا لڑکا آ جاتا ہے، دیکھا کہ گھر کے اندر کا واتاورن چینج ہے، الگ سے انتظامات کسی کے آنے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ ماں سے پوچھا کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں بیٹا، مہمان ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ جب ضد کی تو کہا بیٹا ہمارا قسمت کا ستارہ جاگ گیا ہے، اہل بیت نبوت کا فرد ہمارے گھر میں آرام فرما ہے۔ لیکن وہ بیٹا اندر سے یزیدی ہو چکا تھا، اسے دشمنی تھی۔ اس وقت تو اس نے اس بات کو اپنے اندر راز کے طور پر رکھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو محمد ابن اشعث کے بیٹے کے پاس گیا اور ساری باتیں بتا دی اور سارے راز کھول کر کے رکھ دیے۔ محمد ابن اشعث نام دیکھیں اور کام دیکھیں، یہ عبید اللہ ابن زیاد کا چاپلوس تھا، اس نے ڈائریکٹ پوری رپورٹ دے دی اور عبید اللہ ابن زیاد نے اس کو لشکر دے کر کے ادھر بھیج دیا، لشکر دے کر کے یہاں پر بھیجا جہاں پر حضرت طوع کے کر حضرت امام مسلم ابن عقیل آرام سے تھے۔ جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی تو حضرت امام مسلم سمجھ گئے کہ اب میرے لیے لشکر بھیجا گیا ہے، مجھے پکڑنے کے لیے لشکر بھیجا گیا ہے۔ تو آپ بزدل تو تھے نہیں، بہادر گھر کے فرد تھے، آپ کب یوں ڈائریکٹ لوگوں کے ہاتھ میں چلے جاتے، لہٰذا آپ مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تلوار لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر مقابلہ ہوتا ہے، پھر مقابلہ کرتے کرتے آپ گھر سے باہر آتے ہیں۔ جب بہت زیادہ تھکے ہارے ہو جاتے ہیں تو ادھر سے ابن اشعث کہتا ہے مسلم ابن عقیل تمہارے لیے امان ہے، رک جاؤ، ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل کہتے ہیں کیا مجھے امان دی جا سکتی ہے؟ مجھ جیسے لوگوں کو آپ لوگ امان دو گے؟ نہیں، یہ جھوٹی بات ہے۔ محمد ابن اشعث کہتا ہے نہیں حضرت، آپ کو امان ہے، آپ ہتھیار رکھ دیں، ہم آپ کو امان دیتے ہیں۔ آپ یوں بھی پہلے سے تھک چکے تھے، لہٰذا آپ ایک دیوار سے سہارا لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی تلوار نیام کے اندر رکھ لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت امام مسلم ابن عقیل کو اونٹ یا گھوڑے کی پیٹھ پر سوار کیا اور سوار کر کے گورنر ہاؤس کی طرف لے جاتے ہیں۔ راستے میں آپ کی تلوار نکال لی گئی۔ حضرت امام مسلم نے کہا یہ پہلا فریب تمہاری طرف سے، پہلا چیٹنگ، امان دے کر تم نے میرے ہتھیار بھی چھین لیے۔ تو حضرت نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ایک شخص اس لشکر کے اندر ایسا تھا جس نے امان کے بارے میں کہا تھا میں اس میں ذمہ دار نہیں۔ اس نے آ کر کے کہا حضرت جس چیز کے لیے آپ رکے تھے اس چیز کو دیکھ کر کے اب رونا نہیں چاہیے، آپ اپنے لیے خطرہ آپ نے قبول کر لیا تھا، اب رونا نہیں چاہیے۔ کہا میں روتا اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے مار دیا جائے گا، مجھے ستایا جائے گا، میرا رونا اس لیے ہے کہ ہمارے بڑے، ہمارے عظیم، ہمارے اونچے فضل والے، فیضان والے، فضیلت والے حضرت امام علی مقام امام حسین کے ساتھ یہ لوگ کیا کریں گے، بس میرا رونا اسی بات پر ہے۔ حضرت امام مسلم ابن عقیل کو لے کر کے ابن اشعث گورنر ہاؤس کے پاس آ جاتا ہے۔ گورنر ہاؤس میں لوگ جمع ہیں، باہر کھڑے کر کے ابن اشعث اندر چلا جاتا ہے اور ساری باتیں کرتا ہے، کہتا ہے میں مسلم ابن عقیل کو امان دے کر کے آیا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تجھے امان کا ادھیکار دیا کس نے تھا؟ تمہاری امان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لایا جائے مسلم ابن عقیل کو۔ لہٰذا حضرت امام مسلم ابن عقیل کو گورنر ہاؤس کے اندر لایا جاتا ہے اور حضرت امام مسلم ابن عقیل سلام کیے بغیر گورنر ہاؤس میں آ جاتے ہیں۔ کسی چاپلوس نے کہا آپ نے سلام بھی نہ کیا؟ کہا اگر یہ میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے کوئی سلامتی نہیں ہے۔
اور اگر وہ مجھے قتل نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے سلام ہوتے ہی رہیں گے۔ حضرت امام مسلم ابن عقیل سے عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، مسلم اب تمہارا قتل مجھ پر واجب ہو گیا ہے، میں تمہیں ضرور قتل کرنے والا ہوں، کیا حقیقت میں تو مجھے قتل کرے گا؟ کہا ہاں۔ کہا پھر مجھے مہلت دی جائے، میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کی کوئی وصیت سننے کا انسان ہو تو اسے بلا لیں، آپ سن لیں۔ آپ نے مجمع میں نظر ڈالی تو آپ کی نظر رکتی ہے عمرو ابن سعد کے اوپر۔ حضرت سعد جنہوں نے کوفہ بسایا تھا، حضرت سعد جن کو اللہ کے رسول نے دعا دی تھی، حضرت سعد جن کے بارے میں حضور نے کہا تھا فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ صحابہ اکرام کہا کرتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اور حضرت سعد کی قسمت پر ناز کریں کہ حضور نے ان کو کہا تھا لیکن نیک باپ کی نیچ اولاد عمرو ابن سعد حضرت امام مسلم ابن عقیل کی وصیت سننے کے لیے بھی تیار نہ ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا سن لے، عمل کرنا نہ کرنا بعد کی باتیں، سن تو لے، کہنا کیا چاہتے ہیں۔ لہٰذا وہ تیار ہوا۔ حضرت امام مسلم ابن عقیل اس سے بات کرنے لگے۔ آپ نے کہا پہلی بات یہ کہ میں نے یہاں 700 درہم قرض لیے ہوئے ہیں، میرے جانے کے بعد ہو سکے تو وہ قرض ادا کر دینا۔ دوسرا یہ کہ میں نے امام عالی مقام کو خط لکھ دیا ہے اور وہ میرے خط کا بھروسہ کرتے ہوئے یہاں پر آ جائیں گے تو انہیں خط لکھ کر کے منع کر دینا تاکہ وہ یہاں پر نہ آئے، یہاں کے حالات اب بہت بگڑ چکے ہیں۔ تیسری وصیت یہ کہ میری شہادت کے بعد مجھے دفن کر دینا۔ 3 وصیتیں۔ یہ اسلام کا درس ہے، یہ درس اسلام ہے، اور ان قربانیوں سے ہمیں یہ سارا سیکھنا ہوتا ہے۔ صرف قصے سن کر کے ٹیسٹ لینا نہیں، صرف تھوڑے سے آنسو بہا کر کے ان کی محبت کے دعوے دار نہیں بننا، یہ سیکھنا ہے۔ اگر کسی کا لیا ہوا ہے تو مرنے سے پہلے دینا ہے، دینے کی طاقت نہیں رکھتے تو وصیت کر کے کسی کو ذمہ داری میں سونپ کر کے جانا ہے۔ اپنا اسلام، اپنا مذہب ہر وقت خیال رکھنا ہے۔ مرنے سے پہلے دفن ہونے کی بھی فکر آپ کو ہونی چاہیے، آپ کے مذہب کا طریقہ ہے۔ ہم لوگ کیسے مسلمان ہیں؟ جیتے جی ہمیں اسلام کی فکر نہیں، مذہب کی فکر نہیں، قانون کا کوئی لحاظ نہیں۔ یہ لوگ دیکھیں شہادت کی دہلیز پر کھڑے ہیں اور کیا فکر کر رہے ہیں کہ ہمیں اسلامی طرز پر دفنایا جائے۔ وفا کی باتیں اگر ہم نے کسی سے کی ہے، وعدہ کسی سے کیا ہے تو اس کو حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت امام مسلم بار بار رو کیوں رہے ہیں؟ بس بات یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو بھروسہ دلا دیا ہے، میں نے ان کے ساتھ اچھی بات کر لی ہے، اچھا خط بھیج دیا ہے، اب ان کو جواب بھیجنا ضروری ہوتا ہے۔ عمرو ابن سعد کو راز کے طور پر حضرت امام مسلم نے بات کری تھی، لیکن اس نے اس راز کو فاش کیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو کہہ دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد عمرو ابن سعد سے سمجھدار نکلا۔ اس نے کہا دیکھو عمرو، جب تک حسین یہاں نہیں آتے تو ہم ان کے پاس جانے والے نہیں ہیں، ہماری ذمہ داری کوفہ میں ہے، کوفہ میں نہیں آئیں گے تو ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ تم لکھ سکتے ہو خط اور منع کر سکتے ہو انہیں۔ رہی قرض کی بات تو وہ تمہارا پرسنل میٹر ہے، تم چاہو تو ادا کر دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور ہاں جو ہمارا دشمن ہے تو اس کی دفن ودھی کی ہم اجازت نہیں دیتے، وہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ قرض تمہارا پرسنل میٹر ہے، امام حسین کو خط لکھنا یہ تمہارا میٹر ہے، لیکن ہمارا جو دشمن ہے معاذ اللہ، حضرت امام مسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ہمارا اپنا میٹر ہے، ہم ان کے لاشیں کو تمہیں سپرد نہیں کریں گے۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد حضرت امام مسلم سے جو بات کرتا ہے بڑے سخت لہجے میں، اہل بیت نبوت کی بے ادبی کرتے ہوئے، حضرت مولا مشکل کشا کی شانوں میں گستاخیاں کرتے ہوئے، حضرت امام حسین کی شانوں میں گستاخیاں کرتے ہوئے باتیں کرتا ہے، تو حضرت امام مسلم بھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ جیسی بات ایسا جواب اس کو بھی ملتا ہے، بڑا غصے میں وہ آتا ہے اور کہتا ہے مسلم اب تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں یہاں پر سزا دی جائے گی۔ حضرت امام مسلم کہتے ہیں اے ابن اشعث، کہاں گئی تیری امان؟
तूने जो मुझसे अमान का वादा किया था वो करार कहाँ गई। पर वो हुकूमत का चापलूस अब क्या बोलता, अब क्या करता। हजरत कहते हैं उठा तलवार और मुकाबला कर, अमान का जो तूने वादा किया था वो पूरा कर। लेकिन इब्ने अशअस से कुछ भी ना हुआ। लिहाजा जालिम उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने बुकैर इब्ने हुमरान असदी को कहा कि इन्हें शहर किले की छत पर ले जाओ और वहां से उनके सर को धड़ से अलग कर करके फेंक दो। माअल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुकैर इब्ने हुमरान असदी हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील को गवर्नर हाउस की छत पर ले जाता है और वहां पर आपके सर को कलम कर दिया जाता है। पहला अहले बैत नबुवत का जानिसार इमाम मुस्लिम इब्ने अकील की सूरत में इस दुनिया से जामे शहादत हासिल करके दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं, जामे शहादत पी लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 3 ज़िलहिज्जा हिजरी सन 60 को ये वारदात होती है। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन 3 शाबान को मदीना से 4 शाबान को मदीना से निकले थे, फिर मक्का चले गए थे और शाबान के बाद रमज़ान, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा की इन तारीख को 3 तारीख को ज़िलहिज्जा की ये वारदात हो जाती है। हज़रत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत के बाद पूरे कुफा के अंदर खौफ छा गया है, कोई घर से बाहर तक निकलने को राज़ी नहीं है। इतना अजीम मेहमान खतों को दे दे करके भेज करके बुलाया था, आज उनके साथ कोई खड़ा नहीं था। इतना अजीम इंसान कि उनकी आवाज पर पूरी पब्लिक जमा हो सकती थी, आज वो खामोश तरीके से शहीद कर दिए गए। जालिम और जाबिर लोगों के हाथ में उनकी शहादत हो गई। उनके बाद पूरी हुकूमत की डोर और पूरा पावर उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के हाथ में आ चुका था। अब नंबर आया हानी इब्ने उरवा का। हानी इब्ने उरवा जिनकी खातिर गवर्नर हाउस घेर लिया गया था, 40,000 लोग जमा हो गए थे। अब खौफ दहशत ऐसी लोगों के अंदर बैठ गई थी कि हानी इब्ने उरवा के लिए ऑर्डर पास किया उसने कि हानी को ले जाया जाए, शहर की गलियों में घुमाया जाए और शहर में लोगों के सामने इन्हें मार दिया जाए। हजरत हानी इब्ने उरवा कहते हैं लोगों लाओ, मुझे कोई तलवार दो, कोई हथियार दो, कोई लाठी दो, मैं अपना बचाव करूं। कहाँ गए मेरे कबीले वाले, मेरे कुटुंब कहाँ गए, अम्र इब्ने हिजाज कहाँ है, आओ बचाव करो, मेरा साथ दो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे कोई तलवार दो। लेकिन कौन उस वक्त सुनता। तमाम बुज़दिल लोग, यजीदी किस्म के लोग तमाम अपने घरों में छुप जाते हैं। लिहाजा हजरत हानी इब्ने उरवा भी शहीद कर दिए जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये शहादतों का सिलसिला यहाँ से 3 ज़िलहिज्जा से शुरू होता है और शुरू होकर के कब 10 मुहर्रमुल हराम करबला की धरती इमाम अली मकाम की शहादत पर ख़त्म होता है।